ایک مضبوط نظریہ عوام کو شناخت دیتا ہے، مقصد دیتا ہے اور اجتماعی سمت عطا کرتا ہے۔ یہی سوچ قوم بناتی ہے، ورنہ لوگ صرف افراد کا مجموعہ رہ جاتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں بڑی بڑی سلطنتیں، عظیم لشکر اور ناقابل تسخیر قلعے نظر آتے ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی طاقت اس کے ہتھیاروں میں ہے، اس کی شان و شوکت اس کے توپ خانوں کی گونج میں ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جاہ و جلال والی سلطنتیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں، جبکہ بظاہر کمزور گروہوں نے دنیا کا نظام بدل دیا؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ریاستی طاقت بظاہر ہتھیاروں، اداروں، قانون اور وسائل کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ یہ سب اس کا مادی وجود یا ہارڈ ویئر ہیں۔ ان سے آپ لوگوں کی حرکت و سکنات کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر ان کی سوچ کو نہیں۔ ہم تمہیں یہاں سے جانے پر مجبور کریں گے، آپ کو ہر صورت جانا پڑے گا یہاں سے۔ حقیقت میں اس طاقت کی اصل بنیاد نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ وہ روح ہے جو ریاست کے بے جان ڈھانچے میں زندگی پھونکتی ہے۔ جس ریاست کے پاس ایک واضح، مضبوط اور عوامی سطح پر قبول شدہ نظریہ ہو، اس کی طاقت صرف ظاہری نہیں ہوتی، وہ طاقت اخلاقی ہوتی ہے، وہ طاقت فکری ہوتی ہے۔ جس ریاست کے پاس واضح، مضبوط اور عوامی سطح پر قبول شدہ نظریہ ہو، اس کی طاقت صرف ظاہری نہیں بلکہ اخلاقی اور فکری بھی ہوتی ہے۔ جب ایک سپاہی اپنے ہتھیار سے زیادہ اپنے مقصد پر یقین رکھتا ہے تو وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ وہ ریاستیں جن کا نظریہ کمزور پڑ جاتا ہے یا جہاں مقصد صرف اقتدار کا حصول رہ جاتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور جس ریاست کا نظریہ کمزور یا مبہم ہو، وہاں طاقت زیادہ تر جبر، خوف اور وقتی کنٹرول پر قائم رہتی ہے۔ وہاں طاقت زیادہ تر جبر، خوف اور وقتی کنٹرول پر قائم رہتی ہے۔ جب نظریہ مبہم ہو جائے تو ریاست کو اپنا وجود بچانے کے لیے طاقت اور صفاقی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، خوف سے خاموشی تو پیدا کی جا سکتی ہے، مگر وفاداری نہیں۔ اور جس دن خوف کی دیوار گرتی ہے، اس دن عظیم سے عظیم ریاست بھی کاغذ کی ناؤ کی طرح بہہ جاتی ہے۔ رومن امپائر سے لے کر آج کے جدید دور تک تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں ہتھیاروں سے فتح تو کی جا سکتی ہیں، مگر انہیں قائم صرف ایک مضبوط نظریے اور عوام کے اعتماد سے ہی رکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ریاستی طاقت نظریے سے ہٹ کر استعمال ہوئی یا ذاتی اور گروہی مفاد کے لیے بروئے کر لی گئی، تو اس نے بغاوت، انتشار اور زوال کو جنم دیا۔ جب تک ریاست اور عوام کے درمیان ایک فکری رشتہ قائم ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ریاست کو مٹا نہیں سکتی۔ مگر جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا اسلحہ خانہ بھی اسے ریزہ ریزہ ہونے سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ مادی طاقت عارضی ہے، جبکہ نظریاتی طاقت لازوال۔ اسلامی نظریے کی بنیاد ہے توحید، عدل، مساوات، امانت، اخلاق، ذمہ داری۔ اسی نظریے نے ظلموں کو حکمران بنایا، توتی ہوئی نسل کو دنیا کی رہنما قوم بنایا۔ انہوں نے ہماری زندگیوں کو نئی روشنی دی۔ تو آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم ایک ایسی ریاست کی تعمیر کر رہے ہیں جو دلوں پر حکومت کرے یا صرف جسموں پر؟ کیا ہمارا نظریہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ فکری بحث پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر تاریخ اور سیاست کے ان گہرے رازوں کو سمجھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہاں کے وسائل بھی ہمارے ہیں اور مسائل بھی ہمارے ہیں۔